قوم نو کے وہ بت جنہیں ان کی قوم معبود کے طور پر تسلیم کرتی تھی، ان کے متعلق مورخین اور صاحب علم لوگ مزید لکھتے ہیں کہ قوم نو کے معبودوں میں سے ان معبودوں کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، جنہیں بعد میں اہل عرب نے بھی پوجنا شروع کر دیا تھا، اور آغاز اسلام کے وقت عرب میں جگہ جگہ ان کے مندر بنے ہوئے تھے۔ بعید نہیں کہ طوفان نو میں جو لوگ بچ گئے تھے، ان کی زبان سے بعد کی نسلوں نے نو کے قدیم معبودوں کا ذکر سنا ہوگا، اور جب اثر نو ان کی اولاد میں جاہلیت پھیلی ہوگی تو ان معبودوں کے بت بنا کر انہوں نے پھر انہیں پوجنا شروع کر دیا تھا۔ مفسرین مزید لکھتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کے دور کا پہلا بت ودا قبیلہ خزر کی شاخ بنو کلب میں دبرہ کا معبود تھا، جس کا استھان انہوں نے دومت الجندل کے جنگل میں بنا رکھا تھا۔ عرب کے قدیم کتبات میں اس کا نام ودم لکھا ہوا ملتا ہے۔ قلبی کا بیان ہے کہ اس کا بت نہایت عظیم الجثہ مرد کی شکل کا بنایا گیا تھا۔ قریش کے لوگ بھی اس کو معبود مانتے تھے اور اس کا نام ان کے ہاں ودا تھا۔ اس نام پر تاریخ میں ایک شخص کا نام عبد ودا بھی ملتا ہے۔ حضرت نو علیہ السلام کے دور کا دوسرا بت نام جس کا سوا تھا، وہ قبیلہ ہریل کی دیوی تھی۔ اس کا بت عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا۔ یہ ینبو کے قریب رباز کے مقام پر رکھا گیا تھا اور وہیں پر اس کا مندر بھی واقع تھا۔ تیسرا بت یغوس قبیلہ تے کی شاخ انم اور قبیلہ مزہج کی بعض شاخوں کا معبود تھا۔ مزہج والوں نے یمن اور حجاز درمیان جرش کے مقام پر اس کا بت نصب کر رکھا تھا، جس کی شکل شیر کی تھی۔ قریش کے لوگ بھی بعض کا نام عبد یغوس رکھا کرتے تھے۔ حضرت نو علیہ السلام کے دور کا چوتھا بت یعوق یمن کے علاقے ہمدان میں قبیلہ ہمدان کی شاخ خوان کا بت تھا، اور اس کا بت گھوڑے کی شکل کا بنایا جاتا تھا۔ پانچواں اور آخری بت نصر عمیر کے علاقے میں قبیلہ عمیر کی شاخ الزو القلہ کا معبود تھا، اور بالخلا کے مقام پر اس کا بت نصب تھا، جس کی شکل گدھ کی تھی۔ قوم سبا کے قدیم کتبوں میں اس کا نام نسور لکھا ہوا بھی ملتا ہے۔ اس مندر کو وہ لوگ بیت نسور، اس کے پجاری کو اہل نسور کہتے تھے۔ قدیم مندروں کے جو آثار عرب اور اس کے متصل علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ان میں بہت سے مندروں کے دروازوں پر گدھ کی تصویر بھی ملتی ہے۔ حضرت نو علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے فرمایا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، تقوی اختیار کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کی بندگی اور عبادت چھوڑ کر صرف اللہ کو ہی اپنا معبود تسلیم کر کے اس کی پرستش کرو اور اس کے احکامات بجا لاؤ، اور یہ تم نے جو طرح طرح کے خود ساختہ بت بنا رکھے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، ان کی اطاعت اور بندگی کرتے ہو، خدا کے ہاں یہ قابل معافی نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب یہ تھا کہ ان کاموں سے پرہیز کرو جو اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کے موجب ہے، اور اپنی زندگی میں وہ روش اختیار کرو جو خدا ترس لوگوں کو اختیار کرنی چاہیے۔ تیسری بار جو انہوں نے رسول کی اطاعت کے لیے کہی تو اس کا مطلب تھا ان احکامات کی اطاعت کرو جو اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں دیتا ہوں۔ ان تین امور کی ہدایت کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو خدا نے دو کاموں کی بشارت دی۔ پہلی یہ کہ ایمان لانے کے بعد ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور دوسری یہ کہ اگر تم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس مدت تک دنیا میں مہلت دے گا جو تمہارے مقرر اور متعین ہے، یعنی مقرر مدت عمر سے پہلے تمہیں کسی دنیاوی عذاب میں پکڑ کر ہلاک نہ کرے گا۔ اس کا حاصل علماء کرام یہ نکالتے ہیں کہ اگر ایمان نہ لائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ مدت مقررہ سے پہلے ہی تم پر عذاب لا کر ہلاک کر دے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عمر کی مدت مقررہ میں بعض اوقات کوئی شرط ہوتی ہے کہ اس میں فلاں کام کر لیا تو اس کی عمر مثلاً 80 سال ہوگی، اور نہ کیا تو 60 سال میں موت مسلط کر دی جائے گی۔ یہ منفی کاموں میں اللہ کی ناشکری سے عمر گھٹ جانا اور شکر گزاری سے عمر بڑھ جانا، اس طرح بعض اعمال مثلاً والدین کی اطاعت و خدمت سے عمر میں ترقی ہونا جو حدیث سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں تقدیر اور قضائی الہی کی دو قسمیں ہیں، ایک مبرم یعنی قطعی، دوسری معلق جو کسی شرط پر معلق ہو، یعنی لوح محفوظ میں اس طرح لکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اگر اللہ کی اطاعت کی تو اس کی عمر 70 سال ہوگی، اور اگر اطاعت نہ کی تو 50 سال میں مار دیا جائے گا۔ اس دوسری قسم کی تقدیر میں شرط نہ پائی جانے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید میں ان دونوں قسم کی قضا کی تقدیر کا ذکر حضرت نو علیہ السلام کے سلسلے میں موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں محض وہ اثبات یعنی ترمیم اور تبدیل کرتا رہتا ہے، اور اللہ کے پاس ہے اصل کتاب۔ اصل کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس میں تقدیر مبرم لکھی ہوئی ہے، کیونکہ تقدیر معلق میں جو شرط لکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے یہ معلوم ہے کہ وہ شخص یہ شرط پوری کرے گا کہ نہیں، اس لیے تقدیر مبرم میں قطعی فیصلہ لکھا جاتا ہے۔
حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء الہی کو کوئی چیز بجز دعا کے نہیں روک سکتی اور کسی کی عمر میں زیادتی بجز بر والدین کے نہیں ہو سکتی، برمانی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اور مطلب اس حدیث کا یہی ہے کہ تقدیر معلق میں ان اعمال کی وجہ سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان کی عمر کو مؤخر کرنے کو ان کے ایمان لانے پر موقوف کیا گیا ہے۔ یہ ان کی عمر کے بارے میں تقدیر معلق کا بیان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ہوگا۔ اس کے سبب انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ تم ایمان لائے تو جو اصلی عمر اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی ہے وہاں تک تمہیں مہلت ملے گی اور کسی عذاب دنیاوی کے تحت ہلاک نہ کیے جاؤ گے، اور اگر تم ایمان نہ لائے تو اس اصلی عمر سے پہلے ہی خدا کا عذاب تمہیں ہلاک کر دے گا، اور آخرت کا عذاب اس صورت میں اس کے علاوہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی قوم نوح کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایمان لانے پر بھی ہمیشہ کے لیے موت سے نجات نہیں ہوگی، بلکہ تقدیر مبرم میں جو تمہاری عمر کی ہوئی ہے اس پر موت آنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے عالم دنیا کو دائی نہیں بنایا، یہاں ہر چیز کو فنا ہونا ہے، تقاضا حکمت ہے، اس میں ایمان، اطاعت اور فکر اور معصیت سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی اصلاح اور ایمان کے سلسلے میں مسلسل مختلف قسم کی کوششوں میں لگے رہنے کا اور قوم کی طرف ان کی مخالفت اور تکذیب کا سلسلہ جاری رہا، اور آخر میں مایوس ہو کر آپ اپنی قوم کے حق میں بد دعا کرنے پر مجبور ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، اور قرآنی تصریح کے مطابق ان کی عمر 50 کم 1000 سال ہوگی۔ اس پوری مدت دراز میں نہ کبھی اپنی کوشش کو چھوڑا اور نہ کبھی مایوس ہوئے۔ قوم کی طرف سے طرح طرح کی ایذائیں دی گئیں، سب پر صبر کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس ہی سے منقول ہے کہ ان کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو ایک کمبل میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ مر گئے، مگر پھر جب اگلے روز ان کو ہوش آتا تو وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور تبلیغ کے عمل میں لگ جاتے۔ محمد بن اسحاق نے عبید بن عمر سے روایت کیا ہے کہ ان کو یہ خبر پہنچی ہے کہ نوح کی قوم ان کا گلا گھونٹ دیتی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش آتا تو یہ دعا کرتے، اے میرے پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ اپنی قوم کی ایک نسل سے ایمان لانے سے مایوسی ہوئی تو یہ امید رکھتے تھے کہ ان کی اولاد میں کوئی ایمان لے آئے گا، وہ نسل بھی گزر جاتی تو تیسری نسل سے بھی یہ توقع لگا کر اپنے فرض منصبی میں مشغول رہتے، کیونکہ ان نسلوں کی عمریں اتنی طویل نہ تھیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا ہوئی تھی۔ جب ان کی نسل پر نسل گزرتی رہی اور ہر آنے والی نسل پچھلی سے زیادہ شریر اور بدتر ثابت ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ عزت میں اپنا شکوہ پیش فرما دیا، جس میں بتلا دیا کہ میں نے ان کو رات دن اجتماعی اور انفرادی علانیہ اور خفیہ جو طریقہ کسی کو راہ راست پر لانے کا ہو سکتا ہے وہ سب اختیار کیا، کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کبھی جنتوں کی نعمتوں کی ترغیب دی، اور یہ بھی کہ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے تمہیں دنیا میں فراخی اور خوشحالی نصیب ہوگی، کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں کو پیش کر کے سمجھایا، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔